ابراہیم نے بھی پوچھا ہے، ابراہیم بتائیں اگر ہمارے لیے کہ حکم اور محمد کی جائیں آپ کو آگ نہ لگے؟ آپ نے فرمایا جس کے نام پہ جا رہا ہوں وہ میرا رب مجھے جانتا ہے، وہ میرا قادر رب مجھے جانتا ہے۔ قرآن گواہ ہے، اللہ کا کلام اس پر گواہ ہے، وہ اس قدر قادر ہے کہ وہاں تک دیکھا کہ کیا کرتا ہے۔ ہم اس رب کو ماننے والے ہیں، ہم اس رب کی توحید کے قائل ہیں، ہم اس رب کو سجدہ کرتے ہیں جو آپ کو بھی گروہ گزار بنا دیتا ہے۔ اس رب کو ماننے والے ہیں جو مچھلی کے پیٹ کے اندر رہنے والے کو اعلیٰ قسم کی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ اس مالک، اس خالق، اس رازق کو جانتے ہیں۔ ہمیں اس رب نے اپنی پہچان عطا کی، توحید ہمیں عطا کی، ہمیں اسلام و دین عطا فرمایا، اور سارا کچھ اپنے ساتھ تعلق کو نبھانے کے لیے جتنا بڑا خط عظیم ہو اتنی بڑی تعظیم عظیم ہوتی ہے۔ خط کسی وزیر کا کہیں آؤ تو پھر وہ ڈاکخانے کے ذریعے نہیں آتا، اس کو لے جانے والے اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں۔ خط جتنا بڑا اعلیٰ ہو تو یہ پیغام اللہ نے ہمیں دینا تھا، اس نے اپنا محبوب منتخب فرمایا، اپنے محبوب کو فرمایا کہ اے محبوب آپ میرے محبوب ہیں، تخلیق وجہ کائنات ہیں، اور آپ جو ہے اس عمل کو سر انجام دیں۔ میرے بھائیوں، دین کی مدد، ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ ہم دین کی کس قدر مدد کرتے ہیں۔ کیا صرف یہی مدد ہے؟ 4 کرسیاں بچھائیں، خوبصورت سا سٹیج بنایا، بے عمل ناخواں بلائے، انہوں نے مترنم ہو کر ہمیں نچایا، خود بھی ناچے اور وہ واپس پلٹ گئے، دین کی آنا تو مدد ہو گئی، لنگر کھایا کھلایا، پیسے دیے دلائے اور چلے گئے، کیا یہ دین کی مدد ہے؟ یا یہ دین کی مدد ہے کہ عبداللہ بن مسعود کعبے کے ارد گرد کفار کے سامنے اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کیا، اللہ کے کلام کی تلاوت کی، رب کا قرآن پڑھا۔ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ابتدا سے مسئلہ ہے، لوگوں کو قرآن پاک سے درد ہے۔ رسول اللہ جب تلاوت کرتے تو لوگ کہا کرتے تھے کہ تھوڑی آواز میں تلاوت کیا کرو۔ ہمارے گھروں میں جب آواز پہنچتی ہے تو لوگ اس پہ مطمئن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی پیغام آتا صدیق کرو کو بلند آواز سے نہ پڑھے، کبھی پیغام آتا فلاں کیوں قرآن بلند آواز میں پڑھتا ہے۔ ظہر اور عصر میں اس لیے بلند آواز سے نہیں پڑھا جاتا کہ اس وقت جب پڑھا جاتا ان کو تکلیف ہوتی، وہ شور و غل کرتے، وہ مزاح اڑاتے، وہ تکلیفیں دیتے، تو راتوں کو وہ مصروف ہو جاتے، اور صبح کے وقت شیاطین سوئے ہوتے، وہ بھی سوئے ہوتے، اور اللہ کا قرآن پھر سیر ہو کے صحابہ راتوں کو تلاوت کرتے، اللہ کا قرآن سیر ہو کے پڑھتے۔ آج میں مانتا ہوں، اس بات کو آپ بھی مانتے جانتے ہیں، مخالف تو ابتدا سے ایسے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کوئی جانتا ہے، دلیل کسی کے پاس نہیں ہے قرآن کو رد کرنے کی، قرآن کے اصول کو رد کرنے کی۔ مباحثہ ایسا نہیں ہے، مناظر ایسا نہیں ہے، ایسا علم نہیں ایجاد ہوا کہ وہ ہمارے کلام کو کوئی بات کر سکیں۔ اب وہی ضد بازی، شاعر کہنے والے شاعر کہتے رہے، جادو کہنے والے جادو کہتے رہے، لیکن کلام انقلاب نے، کتاب انقلاب نے، کلام اللہ نے، مصحف خدا نے، اللہ کی کتاب نے کایا پلٹ کے رکھ دی۔ ان لوگوں میں وہ تبدیلی لایا قرآن پاک، جن میں سے 12 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، انہی میں خلیفہ اول بھی آیا، خلیفہ دوم بھی آیا، سوم بھی آیا، چہارم بھی آیا، انہی لوگوں میں ایسے ایسے عظیم لوگ آئے۔ ان کا حال یہ ہوتا کہ سب سے زیادہ، خدا کی قسم، میں اگرچہ آپ اس بات کو سن کر تعجب محسوس کریں گے، لیکن پڑھیں تاریخ، اٹھائیں حدیث کی کتب، سب سے زیادہ جو صحابہ پڑھتے تھے وہ اللہ کا قرآن تھا۔
سب سے زیادہ اس وقت قرآن کو ٹائم دیا جاتا ہے جب قوم سو جاتی ہے، ساری رات اپنے کلام ہے، مانتے ہیں ہمارے بزرگوں کا کلام سر آنکھوں پہ، سر جھک جاتا ہے، وہ بزرگ ہے، احترام ہے، بڑوں کا احترام کرنا ہماری شریعت کا حکم ہے، بزرگوں کا احترام کرنا ہماری شریعت کا حکم ہے، یہ ہمیں تعلیم ہے، یہی ہماری تربیت اسلام کرتا ہے۔ لیکن ایسا تو نہیں ہے نا کہ بندہ سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ساری رات کلام پڑھے اور جناب میاں محمد بخش کا ساری رات کلام پڑھے، اور جب قرآن کی باری ہے تو تیور بدل جائیں، لوگ سو جائیں، اور پھر قرآن سننے کے لیے کوئی تیار نہ ہو، تو یہ کیا ہے؟ کلام اللہ کو نہیں سنا جاتا اور مخلوق خدا کے کلام کو سنا جاتا ہے۔ مخلوق خدا کا کلام بھی اس لیے ہے تاکہ کلام اللہ سے بندے وابستہ ہو جائیں، اللہ کے کلام سے وابستہ ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، فرمایا اے ایمان والو، اللہ کے دین، اللہ کی مدد کرو، دین کا نام بھی نہیں لیا، اللہ کی مدد کرو، اللہ کی مدد کرو، اللہ کی مدد کرو۔ کیا جملہ ہے یار، کیا انداز تکلم ہے ہمارے رب کا، کیا گفتگو کا طریقہ ہے ہم سے۔ ہم میں قوت ہے ہم اللہ کی مدد کریں، لیکن وہ کہتا ہے جس نے میرے دین کی پیروی کی، میرے دین کے ساتھ وابستہ ہوا، لوگوں کو دین کے ساتھ وابستہ کیا، اس نے اللہ کی مدد کی۔ اللہ کیا کرے گا؟ فرمایا اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تمہاری 8 تلواریں ہوں تو تب بھی تمہیں فتح دے دے گا، تم 3000 رہو گے وہ 3 لاکھ ہوں گے تب بھی تمہیں اللہ فتح دے دے گا، تم تھوڑے ہوگے وہ زیادہ ہوں گے تب بھی اللہ تمہیں فتح دے دے گا۔ اللہ دنیا میں زندہ رہو گے تو تب بھی غازی، چلے جاؤ گے تو تب بھی شہید، اور رہو گے تو پھر بھی چرچا، چلے جاؤ گے تو پھر بھی چرچا، یہاں رہو گے پھر بھی مقام، چلے جاؤ گے پھر بھی مرتبہ۔ میرے بھائیوں، دین کی مدد کی ضرورت اس وقت صرف کفار یہ جانچتے ہیں، دیکھتے ہیں، انہوں نے تو قرآن الماریوں میں رکھ دیا ہے نا، غلافوں میں چھپا کر رکھ دیا ہے۔ قرآن کی تلاوت آج اللہ جانتا ہے، حدیث ہے میرے آقا کی، تخفیف تلاوت کی حدیث ہے، لیکن اس قدر تخفیف نہیں ہے، اس قدر تخفیف نہیں ہے جس قدر ہم چاہتے ہیں کہ نماز بالکل جلدی پڑھی جائے، تلاوت نہ کی جائے، اور مخصوص مقام بنا دیے گئے ہیں، صرف قل ہو اللہ احد پڑھنا ہے۔ کیا مولوی صاحب ہیں، کیا مفتی صاحب ہیں، کیا حضرت صاحب ہیں، نماز میں قل ہو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون انا اعطینٰ، نہ دل چاہے گا کہ ہم ایک پاؤ حفظ کر لیں، اس کو بھی ترتیب پڑھتے رہیں، 5 منٹ کی جگہ 10 منٹ لگ جائیں گے، 5 منٹ کی جگہ 15 منٹ لگ جائیں گے قرآن کی تلاوت۔ میرے بھائیوں، وہ تو مخالف ہوئے قرآن کے، مجھے بتائیں، میں یہاں ایک جملہ بتاتا ہوں، حقیقت عیاں کرنا، کوشش کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم پر حقیقت عیاں ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم قرآن کو نازل پہاڑوں پر کرتے، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتے، پاس پاس ہو جاتے، ذرا ذرا ہو جاتے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ پہاڑ کی قوت نہیں، معلوم ہوا قرآن اس مائک پہ نہیں اترا، قرآن ان دیواروں پہ نہیں اترا، قرآن ان ٹائلوں پہ نہیں اترا، قرآن ان صفوں پہ نہیں اترا، قرآن اس فضا پہ نہیں اترا، قرآن اس دنیا کے کسی مٹیریل پہ نہیں اترا، نہ ان کپڑوں پہ اترا ہے۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو، آخر قرآن کس پہ اترا؟ پہاڑوں پہ، زمین پہ، آسمان پہ تو قرآن اترا ہی نہیں۔ کس پہ اترا؟ رسول اللہ کے واسطے سے حضور پہ اترا، اور پھر ہمارے پاس ہے، بزرگوں نے ہمیں بتایا جب بھی اللہ کے کلام کی تلاوت کرو یہ سمجھو ابھی قرآن اتر رہا ہے۔ مسلمان بیچارے کس مکش میں، جب ادھر سے کوئی گستاخی کرے پھر درد و تکلیف ہوتی ہے، جب میٹرک سے خود نکال دے پھر ثواب سمجھتے ہیں۔ او بھائی، وہ تو جلا رہے ہیں، قیامت تک مخالف آتے رہیں گے جب تک غیرت مند مسلمان زندہ ہیں۔ میرے آقا کی حدیث مجھے یاد آ گئی، حضور نے فرمایا المؤمن یغار، فرمایا مومن بڑا غیرت مند ہے، واللہ اشد غیرا، فرمایا اللہ اس سے بھی بڑا غیرت مند ہے۔